غربتی انتہا ہے نہ سایہ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم وَلَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ سورہ مبارکہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان اہل ایمان کو پتہ چلا کہ اصحاب کہف اس غار کے اندر جو ہے وہ اس پررعب کیفیت میں ہیں، تو انہوں نے ان کی عظمت کو دیکھا اور جو اس وقت مسئلہ تھا مشرکین کا، شرک کو جو ہے ممنوع قرار دیا۔ وہ لوگ جو شرک کو ممنوع قرار دے رہے تھے اس وقت اور اصحاب کہف کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ بہت مبارک جگہ ہے اور یہاں پر مسجد بننا چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک عمارت بنائی جائے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ عظیم لوگوں کا احترام اور اس احترام میں ان کی قبور کے اوپر عمارت بنانا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ممنوع رہا ہو۔ قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ شاعر الہی میں سے ہیں یہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے فنا کر دیا، اور خداوند متعال بھی چاہتا ہے کہ ان کی جو زیارت گاہ ہے وہ محفوظ رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول گرامی جو ہے وہ جب صلح حدیبیہ کے لیے نکلے تو آپ نے جناب آمنہ کی قبر پر حاضری دی اور ان کی زیارت کی، ان کی قبر صحیح کی، اور وہاں بیٹھ کر گریہ بھی کیا آپ نے، اور سب اصحاب نے بھی گریہ کیا۔ بس میت پہ رونا، میت پہ گریہ کرنا، قبر کی زیارت کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ایشو بنایا جائے، لیکن بنی سعود نے 1220 اور پھر 1344 میں 2 مرتبہ جو ہے بقیع کے مزارات کو، اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ 2 مرتبہ کربلا اور نجف پر بھی حملہ کیا اور منہدم کیا ان کو، اس عنوان سے کہ قبروں پر جو عمارت بنانا ہے یہ بدعت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ واقعاً اگر یہ بدعت ہے تو یہ 1220 میں اور 1344 میں آل سعود کے حکمرانوں کو پتہ چلا یا آل سعود کے مفتیوں کو پتہ چلا۔ اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ فقہائے اربعہ برادران اہل سنت کے ہاں گزرے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ مکتب تشیع میں، اور پھر بقیع جو بہت معروف مزار ہے، جو بھی مدینہ جاتا تھا حج کرنے وہاں پر ان عمارتوں میں جا کر امام حسن علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مزاروں کی زیارت کرتا تھا، اور بلا تفریق جو ہے وہ شیعہ اور سنی مذہب کے سب وہاں جاتے تھے۔ تو یہ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ قرآنی اعتبار سے روایات کی روشنی میں رسول گرامی نے فرمایا کہ منظارنی حیّن کا منظارنی میتن کا منظارنی حیّن، جس نے میری موت کے بعد زیارت کی اس نے ایسے ہی جیسے حیات میری زیارت کی ہے۔ رہتی بات اس نقطے پر ہے کہ عمارت بنانا اس کے اوپر احترام ہے اس ہستی کا۔ قبر کو کوئی پرستش کرنے نہیں جاتا ہے، کوئی قبر کو خدا سمجھ کے اگر سجدہ کرے تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر قبر سے تبرک کرنا ہے تب قبر سے جو ہے وہ، جیسے کہ اصحاب کیا کرتے تھے رسول گرامی کے دور میں بھی، رسول گرامی کے وجود سے تبرک کرتے تھے، ان کے بعد بھی لوگ تبرک کرتے تھے، آپ کی قبر سے بھی تبرک کرتے تھے۔ یہ ثابت بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر
جن لوگوں نے رسول گرامی کو اس مقبرے میں دفن کیا، اس میں عمارت بنی ہوئی تھی، چھت بنی ہوئی تھی. اگر چھت کا بنانا چاہے دفن کرنے سے پہلے ہو چاہے دفن کرنے کے بعد حرام ہے، تو رسول گرامی نے کوئی ایسی وصیت فرمائی ہوتی کہ میری، جو آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ میری قبر ایسی جگہ بنائی جائے گی؟ تو آپ اگر یہ حکم اتنا سخت تھا یا حرام تھا تو آپ بیان کر کے جاتے باشگاف الفاظ میں. اور بقیہ جتنے بھی تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چھت کے نیچے دفن نہیں کرنا ہے. چلیے رسول گرامی کو دفن کر دیا گیا. ان کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی وہ بھی وہیں دفن ہوئے. تو کیا اس وقت جتنے اہل بیت تھے، جتنے اصحاب تھے جو قرآن و سنت کے مسائل کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے، تو ان میں سے کسی نے کیوں منع نہیں کیا کہ چھت کے نیچے دفن نہ کیا جائے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ چھت موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی گرا دیں. کیوں چاہتے ہیں گرانا؟ اس کے پیچھے ایک سیاسی مسئلہ ہے. وہ یہ کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان عظیم انسانوں سے آج کل کے مسلمانوں کے روابط کاٹ دیے جائیں، وہ ان کو اپنا نمونہ عمل نہ قرار دیں، ان کی زندگی سے الہام نہ لیں کہ انہوں نے کس قدر اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور قیام کیا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے لگا دی. ہم بھی ان سے اظہار عقیدت کریں، مودت کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلام پر صرف کریں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی آئیڈیلز ہیں ان سے ہمیں دور کر دیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک خشک اور خالی جو ہے وہ اگر ان کا بس چلے تو مثلا رسول سے بھی جو ہے وہ انسانوں کو کاٹ دیں. لہٰذا انہوں نے رسول گرامی کے اور اہل بیت کے جتنے بھی آثار ہیں انہیں محو کرنا شروع کیا مکہ و مدینہ کے اندر. بہرحال جنت البقیع کا انہدام جو 1220 اور 1344 میں انجام پایا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے انہیں بنایا جائے تاکہ لوگ یہاں پر آ کر سعادت اور سعادت مندی حاصل کریں. کوئی یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ان مزارات کو پوجتے ہیں، نہیں، وہ ان سے تبرک کرتے ہیں. ان کو کوئی بھی جو ہے وہ خدا کا شریک نہیں سمجھتا. الہ سمجھ کر اگر کوئی سجدہ کرے یہ شرک ہے، وگرنہ کوئی عمل شرک نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.